عرض کیا ہے. ہمارے سامنے ایک مراسلہ آتا ہے جس کو سمجھ آئیے بولے 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 ذرا سبحان اللہ فرنٹ سیٹوں والے. اور آپ دیکھیے گا کہ کم و بیش 2 گھنٹے کونسل میں علماء نے اس مسئلے کے اوپر بحث کی. ہائے 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 صدقے جاواں کھیت مٹی. اور کم و بیش ہر ممبر جو شریک تھا اس نے. کتنے ممبر ہیں آپ کے کونسل میں؟ ہمارے 20 ممبر ہیں، لیکن اس دن 17 ممبر کونسل 17 ممبر وہاں موجود انہوں نے منجی بھی ٹھوکی ہے تو تہاڈی بھی منجی ٹھوک دیتی ہے. تھے وہاں جنہوں نے فیصلہ دیا کہ یہ ہوا ہے وہ حق میں کتنے نے دیا اور خلاف کتنوں نے دیا؟ تمام نے یہ کہا کہ اس کے اندر توہین رسالت کے کلمات کے اندر توہین رسالت کا عنصر موجود ہے. آپ نے یہ ٹرانسکرپٹ پڑھ کے یہ اصل میں ہم نے اس ٹرانسکرپٹ کو بیس بنایا. اور اس اوپینین میں آپ یہ دیکھ لیں کہ 2 جو ممبرز ہیں، ایک طاہر اشرفی صاحب کو آپ دیکھ لیں کہ 1 سپٹمبر کو ان کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی تھی. اس حوالے سے انہوں نے ان کی گرفتاری کو اور ان تمام چیزوں کو انڈورس کرتے ہوئے کہا تھا کہ جو گرفتاری ہوئی بالکل درست ہوئی ہے اور کوئی کسی کو رائٹ نہیں ہے کہ وہ ان کے خلاف کوئی بات کرے، کوئی اسٹیٹ کے خلاف کوئی بات کرے. جو بھی ہوا ہے یہ ٹھیک ہوا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ علامہ طاہر اشرفی صاحب جو کہ ممبر ہیں جی جو ممبر ہیں کے، انہوں نے پہلے یہ کہہ دیا تھا 1 ستمبر کو جی یہ بالکل گرفتاری ٹھیک ہے. جی یہ فیصلہ تو 25 تاریخ کو یہ ان کا ایک اوپینین آئی ہے. یہ 25 ستمبر کو آئی ہے نا اسلامی نظریاتی کونسل کی اوپینین 25 کو آئی. اور 1 سپٹمبر کو ویڈیو جو تھی وہ سوشل میڈیا پہ طاہر اشرفی صاحب کی آ چکی تھی کہ وہ اس حوالے سے اس کی انڈورسمنٹ بھی کر چکے تھے اور اس چیز کو اپریشیٹ کر رہے تھے اس گرفتاری کو. اچھا تعریفیں کر رہے تھے، تعریف کر رہے تھے. آپ نے یہ ٹرانسکرپٹ 17 نے پڑھ کے 17 کے 17 نے کہا کسی ایک نے بھی اختلاف نہیں کیا اس سے. اہل حدیث اور دیوبند میرے بکس کے اندر یکجان ہو چکے ہیں، ایک دوسرے کو ہار پہناتے ہیں. ہمیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ چلیں صدیوں سے ہماری خواہش تھی کہ امت میں اتحاد ہو، تو اتحاد ہو گیا. بریلوی بھی کٹھے ہیں، سارے ماشاءاللہ کٹھے ہو گئے. شرعی اصول یہ ہے کہ کفر کے الفاظ صرف اس وقت نقل کیا جا سکتے ہیں جب ان کا مقصد کوئی جائز دینی ضرورت ہو، مثلا شہادت ہو، باطل کی تردید، تعلیم یا تنبیہ وغیرہ. بلا ضرورت ایسے کلمات دہرانا ناجائز اور بعض صورتوں میں سخت گناہ ہے. اے دیکھ لو انہاں دی ٹوٹل سمجھدانی یہ، اور یہ وہ دلیل ہے جو ان کی سب سے بڑی ہے. پہلے تو ہم کہتے ہیں آرٹیکل، اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں. ہمارا جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے اس کی سیکشن 220 آرٹیکل 229 اینڈ 230 میں بڑا کلیئر ہے ان کا جو ایڈوائزری کونسل کی جو حیثیت ہے. انہوں نے اس کو بیک شور کروایا ABC پیراگراف میں کہ کن کن کو یہ اپنی ایڈوائز جو دے سکتے ہیں. 2 ہی لفظ کانسٹیٹیوشن میں جو ہے وہ لکھے گئے ہیں، ایک ایڈوائزری اور ایک سڈیشن. اس کے علاوہ نظریاتی کونسل کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. ایون کہ ان کے پاس کسی بھی انویسٹیگیشن کے دوران FIA چونکہ بڑا ایک معتبر ادارہ ہے، ان کے اپنے فورینزک ٹولز ہیں، ان کے ایک انویسٹیگیشن کا ایک پورا پروسیس ہے. اس کے باوجود ایک میٹر کو سینڈ کیا جانا کہ آپ اپنی اوپینین دیں. اگر آپ نے اوپینین پہ فیصلے کرنے ہیں تو پھر انویسٹیگیشن کا تو مقصد ختم ہو جائے گا، اس سارے پروسیس کا مقصد ختم ہو جائے گا. تو اس حوالے سے جو نظریاتی کونسل نے جو اپنی اوپینین دی ہے، اور نظریاتی کونسل کے فیصلے اس اوپینین کے ٹاپ پہ جو لفظ لکھا انہوں نے کہ بابت فیصلہ، یہ فیصلہ لفظ لکھا ہی نہیں جا سکتا. آپ فیصلہ دینے کے پابند ہی نہیں ہیں، آپ کے پاس اختیار ہی نہیں ہے. اچھا اس کے اوپر وہ جو لکھا ہوا ہے وہ بابت فیصلہ لکھا ہوا ہے جی ٹھیک ہے. وہ ہم نے بھی اس کو ڈسکس کیا لیکن ہم نے یہ پوائنٹ غور نہیں کیا تھا. اچھا اب انہوں نے اس کو جب سٹارٹ کیا تو انہوں نے یہ اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، ذرا پلیز پوائنٹ آؤٹ کریں. اس کو انہوں نے لکھا فیصلہ بابت، اور آگے وہ سارا مراسلہ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی راولپنڈی کی طرف سے لکھا گیا. اب یہ جب لفظ فیصلہ لکھ دیا تو یہ آگے کانٹینٹ کیا ہے وہ تمام کانٹینٹ کی حیثیت ختم ہو گئی، کیونکہ وہ فیصلہ کر نہیں سکتے کسی معاملے میں. ان کی جو حیثیت ہے وہ اوپینین دینے کی ہے، سجیشن دینے کی ہے. اس کی سجیشن مان لی جائے یا ان کی اوپینین مان لی جائے یا اس سے انکار کر دیا جائے تو یہ انویسٹیگیشن ایجنسی پہ باؤنڈ نہیں ہے. خصوصاً جب معاملہ حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو تو کسی شرعی مقصد کے بغیر توہین آمیز جملے نقل کرنے کی قطعاً اجازت نہیں. مرزا محمد علی انجینئر کے کئی بیانات میں ایسے جملے موجود ہیں جو محض نقل کفر پر مشتمل ہیں، لیکن مگر کسی شرعی مقصد کے بغیر کہے گئے. اس بنا پہ ان کا یہ طرز عمل سخت تعزیری سزا کا مستحق ہے. اب بڑی ریزن کو دیکھیں، انہوں نے خود ہی اس رپورٹ کے اندر مینشن کیا ہے کہ 4 ایسی ریزنز ہیں جن پہ یہ الفاظ کہے جا سکتے ہیں. جی ہاں وہ خود کہہ رہے ہیں. اب کوئی رپورٹ، کوئی فائنڈنگ، بینگ اے ریسرچ اسکالر، میں کہتا ہوں کہ آپ کسی ریسرچ کی بنیاد رکھتے ہیں جس کا آپ نے کنکلوژن نکالنا ہے، تو آپ ایک ریسرچ کوسچن بناتے ہیں کہ یہ ریسرچ کوسچنز ہیں اور ان تمام کوسچنز کو ایڈریس کرتے ہوئے ان کے جو آنسرز ہمیں مل جائیں گے تو پھر ہم ایک کنکلوژن نکالیں گے. اس آپ اوپینین کو دیکھ لیں، اس کے اینڈ پہ انہوں نے کہا کہ مسیحی برادری سے پوچھا جانا چاہیے آیا ان کے عقیدے میں ایسا کچھ موجود ہے یا نہیں. اب جب پوچھا جانا چاہیے
ایک سوال انہوں نے چھوڑ دیا مستقبل کے لیے، تو پھر آپ نے فائنڈنگ کیسے دے دی اس چیز کے اوپر؟ تو آپ نے خود ہی اپنی چیز کو ان اٹینڈیڈ چھوڑ دیا، اور چھوڑنے کے بعد آپ نے اس کو فیصلے کو بھی دے دیا، اور ساتھ لکھا کہ وہ ویڈیو بھی انہوں نے پوری نہیں سنی، اس ویڈیو کو نہیں سنا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں ایسی کوئی آیت موجود نہیں ہے. خود نظریاتی کونسل قرآن کی تحریف کر رہی ہے کہ یہ آیت قرآن میں موجود نہیں ہے کہ اللہ آپ کو اجازت دے رہا ہے کہ آپ کسی اہل کتاب سے شادی کر سکتے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلامی نظریاتی کونسل قرآن کی تعریف کی مرتکب ہو گئی ہے؟ وہ خود آپ پڑھیں، آپ یہ دیکھیں ان کی جو سیکنڈ جو پیج ہے وہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ بالا آیات کے حوالے سے اس کے بیان کی خط کشیدہ عبارت اس کے ذاتی الفاظ ہیں جو اس آیت میں کہیں موجود نہیں ہیں. جو قرآن کے حوالے سے جو الفاظ کہے گئے وہ یہ کہے گئے ہیں کہ انسان کو اجازت ہے اس بات کی کہ وہ شادی کر سکتا ہے، جو اس میں ریفرنس موجود ہے کہ پاک دامن عورتیں جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، اس آیت کو کوٹ بھی کر رہے ہیں. تو یہ بات انہوں نے انڈورس کی ہے. یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات قرآن میں نہیں لکھی ہوئی. تو مجھے بتائیں کہ ان کا سارا جو ایک سینیریو جو انہوں نے بنایا ہے وہ تو سمجھ سے باہر ہے. کہ اس کا مطلب ہے کہ انہیں تو اسلام کے بنیادی خد و خال کا ہی نہیں پتا، انہیں تو قرآن کا نہیں پتا، قرآن کا نہیں. اور یہ اسلامی نظریاتی کونسل میں بیٹھے ہوئے. دیکھو تم مجھے رافضی کہتے ہو، میں تو نہیں سیکھتا. میں کہتا ہوں بھائی رافضی تم شیعہ دوست اور انجینئر رافضی، میں تو انجوائے کر رہا ہوں، مزید ایکسپوز کر رہا ہوں، مجھے کیا فرق پڑتا ہے. اس لیے کسی چیز سے کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ان کی پریشانیوں کو انجوائے کریں آپ، ہاں انشاءاللہ تعالی. اور دعوت سے ڈیویٹ نہیں ہو، اپنی سارا فوکس دعوت پہ رکھیں. کیونکہ وہ رات کو بھی لوگ پوچھ رہے تھے صبح پروگرام ہونا ہے. نہیں بھائی، پروگرام یہاں ہونا ہے. یہ ڈیموکریٹک کنٹری ہے. ہاں اگر یہاں پہ ہماری پولیس اور ایجنسیز غلام احمد قادیانی دجال کی عبادت گاہوں کے باہر سیکیورٹی جمعے والے دن دے سکتے ہیں، اور فرقوں کی مساجد جن میں ایک دوسرے کو کافر کہا جاتا ہے، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ ٹالریٹ کرتے ہیں، وہ کفر کے لیول پہ نہیں اترتے لیکن ان کے اندر اور خرابیاں ہیں. اگر ان سب کو گورنمنٹ سیکیورٹی دے رہی ہے فرقہ واریت پھیلانے کے اوپر، جن کی مسجدوں میں دوسری اذان کے وقت لوگ آتے ہیں اور سلام پھرتے ہی جوتیوں والی جگہ پہ ہوتے ہیں، ہاں تمہارے دو جملے سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. اور ہماری اکیڈمی میں 300-400 بندہ میرے کرسی پہ بیٹھنے سے پہلے آ جاتا ہے، اور یہ جمعہ بھی نہیں پڑھ رہے ہیں، اتوار کے دن آئے ہوئے ہیں. یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ نماز کے چکر میں آئے ہوئے ہیں. ہاں اور ابھی تو میں بلاتا نہیں ہوں، ہاں ورنہ اس طرح کی 10 اکیڈمیاں بھی تھوڑی ہیں، ضرورت نہیں ہے. تو اگر ان جگہوں پہ سیکورٹی ہے تو یہاں ہونی چاہیے. اور وہ دیکھیں پھر دی انہوں نے اتنی سیکورٹی آپ کو کہیں نہیں کسی مسجد میں نہیں نظر آئے گی. اور نہیں، میں نے کوئی نہیں منگوائی ہوئی ہوتی ہے، خود ان کی ذمہ داری ہے، انہوں نے کرنا ہے. ہاں تو اگر کسی کو یہ خدشہ ہے نا کہ جی وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز سے کوئی درس روکیں گے، درس وہ روک نہیں سکتے بھائی. ہاں یہاں کوئی ملوکیت نہیں ہے، وہ درس کو مینج کریں گے کہ باہر سیکورٹی دیں گے. ہاں یہ نہیں ہو سکتا. اور واللہ آج تک کسی کی جرت نہیں ہوئی یہ بات کرنے کی. کوئی اشارتاً بھی کرے نا تو پھر میں اس کو صرف ایک آدھ جملہ اپنی زبان میں بولتا ہوں، پھر اسے بات سمجھ آ جاتی ہے کہ کیا کہہ رہے ہیں. ہاں وہ چند پولیس والوں نے نا، وہ انجینئر صاحب، وہ آپ کو پتہ ہے وہ پھر ایف آئی آر کاٹنے میں، پھر میں نے کہا پھر ٹھیک ہے اتوار کو 400 بندہ تھانے میں آ جائے. ہاں 4 مولوی آ جائیں تھانے میں، تم لوگوں کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور 400 بندہ میں لے کے چلا جاؤں. میں نے کہا حالانکہ میں نے کرنا نہیں ہے لیکن میں تمہیں بتا رہا ہوں. تو بھائی اشارتاً بات سمجھ آیا کرو. تمہارے بڑوں کو تو یہ باتیں پتہ ہیں، ان کو تو میں یہ کہتا بھی نہیں ہوں، وہ خود سمجھتے ہیں. اچھا باقی آپ نے کل 29 اپریل 2023 کو 22 کروڑ کی عوام میں 22 چندوں پہ پلنے والے چند بندوں کا جمگٹا دیکھ لیا. 22 تو زیادہ بندے نہیں سن. ہاں کتنے گئی 22 کروڑ عوام؟ کہتے ہیں جی وہ جب رمضان ختم ہوگا، رمضان میں تو ہم مصروف تھے، رمضان کے بعد جب ہمارا بڑا بھائی یعنی شیطان لعین آزاد ہوگا تو ہم اس کے ساتھ مل کے کمپین چلائیں گے. کمپین یہ چلائی ہے کہ پورے ملک میں کمپین چلائی نا انہوں نے کہ انجینئر صاحب کی حاضری کے وقت آپ لوگ وہاں پہ پیش ہوں. جی 22 کروڑ کی عوام میں 22 بندہ بھی نہیں تھا. اور میں نے اپنے ساتھیوں کو بھیج کے ویڈیوز بھی ریئل ٹائم بنوا لی تھی کہ کتنے بندے تھے، اور ان کی شکلیں بھی آپ کو پتہ چلیں گی کہ وہ، اور یار تم سے تو سیاسی لیڈر بہتر ہے، کم از کم وہ بریانی کے چکر میں 100-150 بندہ اکٹھا کر لیتے ہیں. 22 کروڑ عوام، اللہ دے بندے ہو. یہ کال میں نے دی ہوتی نا پھر تم دیکھتے بندے کتنے اکٹھے ہوتے ہیں. لیکن ہم نے یہ کام کرنا ہی نہیں. ہمیں کیا ضرورت ہے بھائی، ہمارے پاس اللہ کی وجہ سے 8 لاکھ کی فوج ہے، ہاں لاکھوں میں پولیس آفیسرز ہیں. یہ ہے ہماری فورسز. ہم کو نان اسٹیٹ ایکٹر تو نہیں ہے تمہاری طرح، جرت نہیں ان کی. ناکے لگے ہوئے تھے دونوں طرف سیشن کورٹ کے، کوئی قریب نہیں تھا پھٹک سکتا. یہ جتنے یہ باہر دور دراز کھڑے ہوئے ہیں، اندر نہیں کوئی گھسنے دیتا ان کو. تو یہ ان کی چیخیں آپ سنیں بس. یہ کچھ کر سکتے. باقی جو یہ آئے دن عدالت میں بھی اور آگے جگہ پہ کہتے ہیں جی انجینئر صاحب یہ ہیں، انجینئر صاحب یہ ہیں، اور پھر یہ مناظروں کی بھی آفر کرتے ہیں. بھائی میں تو تیار ہوں. اگر تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ اس سے کوئی مسئلہ حل ہونے والا ہے تو بڑوں کو لانچ کرو، چھوٹوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے ہم. ہاں جب تمہارے فرقوں کی مساجد کے اندر نمازیوں کی تعداد سے زیادہ ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں دنیا میں، تو میں تمہارے گلی محلے کے بچوں کے ساتھ بیٹھوں گا. اور پھر تم خود ہی کہتے ہو اس نے ایک فرقہ بنایا ہے. تمہارے بقول اگر یہ فرقہ ہے نعوذ باللہ تو اس فرقے کا بانی پھر میں ہوں نا. تو لاؤ تم اپنے بڑے لانچ کرو.
बरेलवी लेके आ जाए मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हाफिज़हुल्लाह को, देवबंदी ले आए मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला को, और अहले हदीस ले आए साजिद मीर साहब को, और शिया ने लाना है तो साजिद नकवी साहब को ले आए, मैं कदमों में बैठूंगा, बात करें अकीदत तौहीद पे, खत्म नबूवत के ऊपर, ठीक है। मैं तो सबको मुसलमान समझता हूं, तुम लोग एक दूसरे को काफिर समझते थे ना, आज मेरी नफरत में इकट्ठे हुए हो, लेकिन अभी भी इकट्ठे हैं, मुसलमान नहीं एक दूसरे को समझते। वो कहते हैं हम काफिर नहीं कहेंगे एक दूसरे को, अल्फाज गौर करें, हम काफिर नहीं कहेंगे, यानी है वहां लेकिन कहेंगे नहीं। हाँ, मैंने कहा था नहीं लिखो कि ये सारे फिरके मुसलमान हैं, बरेलवी देवबंदी अहले हदीस शिया सारे मुसलमान हैं, सारों को चंदा देना जायज है, एक दूसरे के पीछे नमाजें पढ़ना जायज है। कोई तैयार हुआ? अब मेरे किसी स्टूडेंट ने मुझे गिला नहीं करना कि मैं उलमा के साथ नहीं बैठता, मैं नियो टीवी पे बैठा और आपने देख लिया इनका क्या असर हुआ है, एक्सपोज हो गया। वो हमारे पंजाबी में कहते हैं चगे लगे। अच्छा, जब वो स्टूडियो रिकॉर्डिंग हुई ना तो इन्होंने मौलवियों ने अपने ग्रुपों में कहा ओए इंजीनियर की दुर्घट बना दी हमने, अभी प्रोग्राम अनकरीब अपलोड होने वाला है। हमें लोग मैसेज कर रहे जी क्या हुआ, मैंने कहा यार कुछ भी नहीं हुआ, दुर्घट तो उन्होंने अपनी खुद बनवाई है। वो कहते हैं नहीं हमने इंजीनियर के साथ, अच्छा वो ये समझते हैं कि 3 घंटे के प्रोग्राम में इंजीनियर साहब को सिर्फ हमने 5-6 मिनट बोलने दिया, हमने बोलने नहीं दिया तो ये हमारी कामयाबी है। उनको पता नहीं है कि मैं तो 30 सेकंड में किला ठोक के रख देता हूं और तुम्हारे सारे वैशी किस्म के दरिंदे जो है ना उस किले पे बांध देता हूं। मुझे तो लंबी जरूरत नहीं है, बाकियों को चुप कराता था और मैं अभी बात करके था, मेरी बात कंप्लीट, डैमेज हैज बीन डन। हाँ, तो मैंने अपने स्टूडेंट से कहा यार सब्र कर लो, प्रोग्राम ऑन एयर तो होने दो। प्रोग्राम ऑन एयर हुआ। पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई मजहबी प्रोग्राम कभी, वैसे तो इनके मजहबी प्रोग्राम कहां से हिट होते हैं, वो जमाने थे जब कभी डॉक्टर तैयब कादरी साहब टीवी पे आते थे या डॉक्टर इसरार साहब, और लोग सारे काम छोड़ के उनकी वीडियो सुनते थे। मैं ज़िया-उल हक के दौर की बात कर रहा हूं। मजहबी प्रोग्रामों ने क्या वायरल होना है, आप तो लोग देखते ही कोई नहीं। वो पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे ज्यादा वायरल होने वाला प्रोग्राम, सबसे ज्यादा व्यूअरशिप जब वो हुआ, अब इन्होंने बैनर लगाए हुए नियो टीवी का बाइकाट कर दो। हाय मैं सदके जावा, ओए एक टिकट ही 2 मजे, मैंने तुम्हारे एक टिकट का एक मजा भी खराब कर दिया है। हाँ, जो तुम ले रहे थे, यानी कि दोनों खराब कर दिए, एक भी नहीं लेने दूंगा। तो ये आप देखें जब वो चीज होती है तो फिर क्या साम, तो अब आप लोगों ने कोई गिला शिकवा नहीं करना। जी टीवी पे सुलह हसन पे हुआ प्रोग्राम, देख लें कैसे मोबाइल खोल के दीसा में लब देना आखिरी टाइम, जिस तरह नलायक स्टूडेंट ना पेपर से 2 मिनट पहले किताबा खोल के इंजन देख देने, ओए फिर भी सप्ली आनी थोड़ी तैयारी करके वो ਤੁਹਾਨੂੰ पता नहीं कितने बैठे हो। हाँ, ओए ਤੁਹਾਡਾ इब्ने तैमिया, ਤੁਹਾਡਾ आला हज़रत, ਤੁਹਾਡਾ श्री थानवी भी कबर तो निकले ना, वो भी नहीं बह सकता क्योंकि उन्होंने भी सिर्फ बुजुर्गों की कहानियां नकल की हैं। कुरान हदीस पढ़ा होगा तो बैठेंगे ना, वहां तो बात हो रही कुरान हदीस की। कोई शेर पढ़ रहा है, कोई अल्फाजी कर रहा है, अल्लाह तो बंदे हो, प्रोग्राम हजरत हसन इब्ने अली के ऊपर है तो कहानियां कर रहे हो, हदीसा उन्होंने साहबा की याद सन, और जो याद सी वही कुछ बयान करना सी ना उन्होंने। उन्हें क्या पता था कि आगे प्रोग्राम जो है वो हसन इब्ने अली पे है, तो इंजीनियर साहब बैठे हुए हैं, हमारी कहानी नहीं चलेगी। आपको पता है अगले जमानों में जिन लोगों को ज्यादा सवाल याद नहीं होते थे ना, तो अगर पेपर में 5 सवाल है ना, वो 5 सवालों की जगह एक ही सवाल लिख के सिर्फ हेडिंग्स चेंज करते जाते थे, क्योंकि टीचर्स के पास भी टाइम नहीं होता था, वो गिट्ठा नापते सन तो पास भी हो जाते सन। इन्होंने समझा असि 2-4 साहबा दे बारी रवायतां याद कीतियां ने, चाहे अहले बैत पे प्रोग्राम हो चाहे बुजुर्गों पे, हम वो सुना देंगे और गिट्ठा नाप के तो कामयाब हो जाएंगे। इस तरह तो नहीं होगा। और सुलह हसन के ऊपर जो ढकोसला इन्होंने किया था वो मैंने एक्सपोज किया। मेरा ख्याल है अब इसके बाद मुझे किसी के साथ बैठने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी ये चूंकि मुख्तलिफ FIRs के जरिए मुख्तलिफ चीज़ों के जरिए उभारते हैं कि जी इंजीनियर साहब को गवर्नमेंट बैठाए, तो मैं आज ये अनाउंसमेंट कर रहा हूं कि मैं गवर्नमेंट अगर कोई ऐसा प्रोग्राम अरेंज करती है तो मैं बैठने के लिए तैयार हूं। शर्त यह होगी कि इनके बड़े बैठेंगे, यानी बरेलवियों के मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, देवबंदियों के मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, अहले हदीस के साजिद मीर साहब, अहले तशय्युअ के साजिद नकवी साहब। ठीक है, अगर बड़े नहीं बैठते तो मुझे जरूरत ही नहीं है भाई। इनके बड़े और छोटे, जिंदा और मुर्दा, सबकी व्यूअरशिप मिलाएं, उससे ज्यादा मेरी अकेले प्लेटफॉर्म की, हमारे एक चैनल की है। यह भी मेहरबानी है कि मैं बैठ रहा हूं, वरना मुझे कहना चाहिए अपने बुजुर्गों को कब्रों से निकाल के मेरे साथ बिठाओ, क्योंकि वो जिंदा तो होते हैं ना। अगर यार वो कासम नौतवी कब्र से निकल के देवबंदियों की 2 मौलवियों की सुलह करवा ले यार, एक बार मेरे से भी काट लो बात, कटो बाहर हो लीजिए, कोई बाबा निकलना। क्योंकि बाबा तैयार हो जाओ, बाबाओं के बाबा आ रहे हैं, बाबाओं के बाबा आ गए हैं, बाबा तैयार हो जाओ। ए उन क़यामत तो पहले से कब्र तो निकल दे, उदो ही निकलेंगे, डरन गए उधर इंजीनियर साहब तरीके से फिर रहे गए। ठीक है ना, तो मैं तैयार हूं, गवर्नमेंट लेवल पे हो, बड़े बैठेंगे और लाइव चलाओ और बुनियादी कायद पे बात करो। बुनियादी कायद, अकीदा तौहीद, अकीदा रिसालत व खत्म नबूवत, अकीदा आखिरत, और फिर बुजुर्गों ने जो तकफीरी सोचें थी वो डिस्कस करो। मुझे बताएं ये लोग तैयार हो सकते हैं?
کہتے ہیں کہ جی وہ ہمارے بڑے یہ کر گئے تھے تو آپ کیوں ہائی لائٹ کرتے ہیں؟ بھائی اگر المہند علی المفند، حسام الحرمین، البریلویہ، یہ کتابیں میں نے کسی غار سے دریافت کی ہوتی ہیں، کسی کنویں کی تہہ سے نکالی ہوتی، پھر تو تم مجھے گلا کرو. تم لوگ چھاپ رہے ہو اور ٹیکسٹ بک کے طور پہ پڑھاتے ہو اپنے آنے والے بچوں کو تاکہ وہ تمہارے فرقوں کی شیطانی اولاد بن کے آگے سلسلہ چلتا رہے. تو مجھے کیوں گلا کر رہے ہو؟ تو جن جن بزرگوں نے جن جن الفاظ کے ساتھ ایک دوسرے کو اسلام سے نکالا تھا نا، ان بزرگوں کی روحانی اولادوں کو انہی الفاظ کے ساتھ اپنے بزرگوں سے اعلان برات کرنا ہوگا، تب پیام پاکستان مکمل ہوگا. یہ جعلی پیام پاکستان اپنے کول رکھو. ہاں، اور آپ کو بتائیے کبھی بھی تیار نہیں ہوں گے. وہ اللہ کے بندو، ان کی چلاکیاں، ان کی ہوشیاریاں، یہ عام دنیا دار لوگوں کو، ہماری سیکورٹی ایجنسیز کو، ہمارے پرائم منسٹرز کو، ان لوگوں کو نہیں سمجھ آ سکتی. وہ ہمیں پتہ ہے، ہم تو سونگ کے بتا دیتے ہیں یہ کس اسٹیشن سے بول رہے ہیں اور کیا کرنا چاہ رہے ہیں اور اس میں انہوں نے کیا چلاکی ہے. ہمارا ایک گرم تولیہ ان ساروں کے چہروں سے نقاب اتار دیتا ہے. اترا ہے نا؟ تو اگر پھر بھی شوق ہے، بڑوں کو نکالو، بیٹھیں گے انشاءاللہ. اور آپ کو پتہ ہے کبھی بھی نہیں بیٹھیں گے. آپ لوگ تو بالکل گلا نہ کریں، بیٹھے ہیں تو آپ حالت دیکھ لیں. 2 منٹ نہیں بولنے دیتے، انہیں پتا ہوتا ہے 2 منٹ میں ہی ہمارا کام ہو جانا ہے. ہاں، سب ایکٹنگ کر کے ایک دوسرے کو بس وہ لیپا پوتی کر رہے ہوتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. اور میں آپ کو بتاؤں یہ جو پوسٹیں بھی بنی ہوتی ہیں نا، پوسٹوں پہ کبھی انہوں نے مولانا فضل الرحمان کی تصویر لگائی ہوئی ہے، سراج الحق صاحب کی لگائی ہوئی ہے، سعد رضوی صاحب کی لگائی ہے، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ان کے نام پہ انہوں نے پوسٹیں بنائی ہوئی ہیں. ہم سب سے رابطے میں ہوتے ہیں بھائی، ہمیں ریل ٹائم پتہ ہوتا ہے. میں اپنے اسٹوڈنٹس کو پہلے ہی بتا رہا تھا کوئی بندے میں نہیں آئیں گے ادھر. سعد رضوی صاحب کی تصویر لگائی ہوئی تھی نا، ایک بندہ کو ٹی ایل پی کا نظر آیا آپ کو؟ 22 کروڑ میں سے 22 بندے نہیں اکٹھے کر سکے. کس نے نکلنا ہے میرے بھائی؟ اس طرح نہیں ہوتا. یہ کوئی بنانا پبلک نہیں ہے، یہ نہ پرانے زمانے ہیں کہ آپ جتھے بنا کے تو نان اسٹیٹ ایکٹر بن کے تو نکل آؤ. بھائی اب FATF حافظہ اللہ تعالی آئے میں صدقے، ہاں، ضرب عزب حافظہ اللہ تعالی، رد الفساد حافظہ اللہ تعالی کی برکت سے مولویوں تسی گئے. ہاں، ایک کام ختم. اگر پاکستان میں رہنا ہے نا تو تم لوگ ان ایکٹیویٹیز کے ساتھ نہیں آ رہ سکتے. ادھر وہ لوگ رہیں گے جو ہمارے طریقے سے علمی اختلاف کرتے ہیں. آپس میں تو تم علمی اختلاف ہی کرتے تھے نا، ایک دوسرے کو مارتے تو نہیں تھے، سوائے وہ کچھ عرصہ جو اعلی کار بنے رہے، اور وہ بھی 2 فرقے تھے، وہ پراکسی وارز تھیں سعودیہ اور ایران کی آئی ادروائز. اور اب تو بالکل تم ایک دوسرے کے خلاف بات نہیں کر رہے. اس سارے اتحاد امت کا کریڈٹ صرف ایک بندے کو جاتا ہے، اگرچہ میرے خلاف ہے. اور آپ اندازہ کریں، اب میں بتاتا ہوں کہ ٹاپک کون سا ہوگا. میں ویڈیو ایک ٹاپک پہ بناتا ہوں نا، سارے میری تصویر لگا کے اسے ریبٹل کرتے ہیں. یعنی ان کے پاس ٹاپکس بھی کوئی نہیں ہے بات کرنے کے لیے اسلام پہ، کیونکہ ان کی بات کوئی نہیں سنتا. ٹی وی چینلز پہ میں نہیں بیٹھا ہوا، مجھے ڈسکس کر رہے ہیں. ان کے دوسرے والے کلپ دیکھیں، 200-250 بندوں نے دیکھا ہوا ہے، اور جس میں میرا نام لے کے میری تصویر لگا رہے ہیں، میں موجود بھی نہیں ہوں ٹی وی چینل کے اوپر. اس کی ویورشپ ہزاروں میں. میں نے پھر ٹی وی چینل سے رابطہ کیا، میں نے کہا یار میں تم لوگوں کو نوٹس بھجوا سکتا ہوں کہ میں وہاں موجود نہیں ہوں. کیا کام تھا کہ مجھے ڈسکس کیا جائے؟ نام لیے بغیر 2-3 چینلز نے حرکت کی، تو انہوں نے مجھے سوری کیا کہ جی یہ زیادتی. میں نے کہا ان کو شوق ہے نا تو مجھے بلا لو، میں لائیو آ جاؤں گا، ان کو بھی بلا لو کہ میرے ساتھ بیٹھ کے بات کر لیں.